بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بڑے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم طارق بن زیاد کی داستان کو جاری رکھیں اور آج اس کی 31 نمبر قسط ہے۔ دوستو، بہنوں، بڑے بزرگوں، کل جو ہم بات کرتے ہیں وہی سے شروع کرتے ہیں کہ طریف بن مالک اور الیسیا کی اس ملاقات پر کو 8-10 دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب کہ دوپہر ڈھل چکی تھی، طریف بن مالک قیلولہ کرنے کے بعد سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس لیے کہ اس کی رہائش گاہ کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ دروازے پر ایک ڈھلتی ہوئی عمر کا شخص ایک خوب توانا اور قدآور اونٹ کی نکیل پکڑے کھڑا تھا، اور اس اونٹ پر شراب کے 24 مٹکے لدے ہوئے تھے۔ اس شخص کو دیکھتے ہوئے طریف بن مالک کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ جواب میں وہ بھی شخص مسکرا دیا، اور پھر اس نے بڑی رازداری سے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ ہی طریف بن مالک ہے۔ طریف بن مالک نے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کر کے کہا، ہاں اے شتر سوار، تیرا اندازہ درست ہے، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم فندیان ہو اور میں فروشی کا کام کرتے ہو۔ جواب میں اس شتر سوار نے بڑے مطمئن انداز میں کہا، آپ کا اندازہ 100% درست ہے، یقیناً رہبہ الیسا نے میرے متعلق معلومات درست فراہم کی ہیں۔ اب بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ طریف بن مالک نے اس میں فروش کے اور زیادہ قریب ہو گیا اور اس سے مخاطب کرتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا، جس شخص کو ٹولیڈو شہر کی ایک بیرونی بستی سے لے کر میں نے کاستیلا کی طرف روانہ ہونا ہے، کیا وہ اب صحت مند ہے اور کوچ کے لیے تیار ہے؟ جواب میں وہ میں فروش مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے ابن مالک، وہ حسین مسافر جس نے آپ کے ساتھ اس بستی سے کاستیلا کی طرف کوچ کرنا ہے، وہ اب مکمل طور پر صحت مند ہو گیا ہے، اور وہ بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کرے گی تاکہ وہ آپ کے ہمراہ قادس شہر کی طرف کوچ کر جائے۔ اس پر طریف بن مالک نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے فندیان، تم تھوڑی دیر یہیں باہر ہی رکو، میں اپنا لباس تبدیل کر کے اپنا ضرورت کا سامان خرجین میں ڈالتا ہوں، اس کے علاوہ گھوڑے پر زین ڈال کر تمہارے ساتھ ہو لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی طریف بن مالک اپنے رہائش گاہ میں داخل ہوا۔ اپنا لباس تبدیل کر کے اس نے اپنا جنگی لباس پہن لیا، ایک خرجین کے اندر اپنے کپڑے اور ضروریات کا سامان بھی رکھ لیا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے کے بعد دہانہ چڑھایا، چرمی خرجین گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، اور دوسری طرف اس نے زین کے ساتھ اپنا بستر باندھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کر باہر نکلا، اپنی رہائش گاہ کو باہر سے قفل لگایا اور فندیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آؤ اب یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ فندیان نے اونٹ کی گردن پر رسی مار کر پہلے سے بٹھایا، اونٹ پر سوار ہوا، پھر وہ دربارہ اس کی گردن پر رسی مار کر اسے اٹھا دیا۔ اتنی دیر تک طریف بن مالک بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ شام ہو گئی تھی، ہواؤں کے اندر شفیق کی رنگ خوشبوئیں بکھری گئی تھی، ذہن میں اڑتے خوابوں کی طرح پرندے فضاؤں کے اندر پرواز کرتے اور اپنے زخم دل کے گیت گاتے اپنے اشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ چھتوں، دیواروں، درختوں اور کوثاروں پر دھوپ چھاؤں کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ رات کی تاریکیاں دست طلب میں شجر بھٹکتے مسافر کی طرح کائنات کے دل پر سایہ کرنے لگی تھی۔ رات کی آمد گھروں کے آنگنوں کو اجاڑنے اور لوگوں کی آنکھوں میں خواب سجانے لگی تھی۔ ایسے میں طریف بن مالک اور وہ میں فروش جس کا نام فندیان تھا، اسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولوڈو سے باہر ایک بستی میں داخل ہوئے۔ بستی کے بیرونی حصہ میں ہی ایک بڑی حویلی کے سامنے میں فروش نے اپنے اونٹ کو روک لیا، اور طریف بن مالک کو بھی اس نے روکنے کا اشارہ کر دیا۔ پھر وہ میں فروش اونٹ کے کچاوے سے لٹکتا ہوا نیچے اترا، اور آگے بڑھ کر اس نے اس حویلی کے دروازے پر دستک دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے حویلی کا دروازہ کھولا۔ میں فروش فندیان اس شخص کے ساتھ بڑی رازداری کے ساتھ خسر پھسر میں گفتگو کی۔ اس کے جواب میں دروازہ کھولنے والے نے پیچھے
ہوئے دائیں طرف پیچھے ہٹتے ہوئے دائیں طرف ریلی دیوان خانے کا دروازہ کھول دیا۔ اس پر فندیان نے طریق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ دیوان خانے میں بیٹھیں، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ طریق بن مالک اس دیوان خانے میں جب داخل ہوا تو دروازہ کھولنے والے نے دوبارہ دیوان خانے کا بیرونی دروازہ بند کر دیا تھا اور اس دیوان خانے سے باہر نکل گیا تھا۔ طریق بن مالک نے دیکھا دیوان خانے کی دیوار سے لٹکتی ہوئی وہاں ایک چھوٹی سی مشعل جا رہی تھی، جس کی روشنی میں اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ کمرہ آسائش کی حد تک آراستہ کیا ہوا تھا اور اس کمرے کا جائزہ لینے کے بعد طریق بن مالک ایک نشست پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف فندیان نام کا مے فروش اپنے اونٹ اور گھوڑے کو حویلی کے اندر لے گیا تھا، اور جس شخص نے حویلی کا دروازہ کھولا تھا اس نے پھر پہلے کی طرح حویلی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ اس دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے طریق بن مالک کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ فندیان وہاں داخل ہوا اور طریق بن مالک کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا اے ابن مالک، اکلیمہ کو آپ کی آمد کی اطلاع کی جا چکی ہے اور وہ اپنی تیاری مکمل کر رہی ہے، جبکہ میں اس کے گھوڑے پر زین بھی ڈال کر آیا ہوں اور اس کے گھوڑے سے لٹکتی ہوئی چرمی خورجین کے اندر اس حویلی کے مالک کے تعاون سے ضروریات کی چیزیں بھی ڈالا ہے۔ ان چیزوں میں بہت سی کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ اے ابن مالک، تم میرے ساتھ مل کر یہاں کھانا کھاؤ، اس کے بعد تم اکلمہ کو یہاں سے لے کر کوچ کر جاؤ۔ میں فروش فندیان کے اس گفتگو کے جواب میں طریق بن مالک کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حویلی کا ایک ملازم ایک بڑے تشت میں کھانا لے کر آ گیا، لہذا بڑی خاموشی سے دونوں مل کر کھانا کھانے لگے تھے۔ طریق بن مالک اور فندیان جب کھانا سے فارغ ہو چکے تو ملازم ان کے لیے کھانا لایا تھا، خالی برتن بھی اٹھا کر لے گیا۔ دونوں کچھ دیر تک اس کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ کمرے میں اکلمہ داخل ہوئی۔ کمرے کی دیوار سے لٹکی مشعل کی روشنی میں طریق بن مالک نے دیکھا اکلمہ کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی پرانے درد و سوز اور غم میں مبتلا ہو کر رہ گئی ہو، شاید اسپانیہ کے اندر رونما ہونے والے انقلاب کی پردرد اثرات نے اس کے انا پرست اور منور چہرے پر یادوں کے زنگ کی طرف گہرا اثر کیا۔ اس کے چاند چہرے پر پھولوں جیسے گالوں اور حسین اور بے مثال بدر پر احساس کا قرب اور روح کا طوفان اور دکھ کی مرال دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی حالت میں سے ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دھڑکتے جاگتے جذبوں کی زو اس کی حسین آنکھوں کا تجسس تنہائی کی دھوپ اور کربتوں میں قیامت خیز دوریوں کا شکار ہو کر رہ گیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ پیار کی راہ میں درد کی دوری اور مسافرت کی راتوں سے دوچار ہو گئی ہے۔ طریق بن مالک کے سامنے اکلمہ کسی ستون کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ اس موقع پر طریق بن مالک کے دل میں اس کے لیے ترنم اویج جذبے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اکلمہ کی کیفیت میں قرب کا ایک طویل سلسلہ تھا، جو اس بات کو مظہر تھا کہ وہ شاہی ایوانوں میں زندگی بسر کرنے والی نوخیز لڑکی زندہ رہنے کی تمنا میں بڑی مشکل کے ساتھ اپنی زیست کے لمحوں کو منتشر اور اپنے اصحاب کو بکھیرنے سے بچا سکی، اور اکلمہ جس کے سنورنے سے آئینے سنورتے تھے، جس کے خد و خال حسن اور خوبصورتی کو بھی شرما دیتے تھے، وہ شکست در ریخت کی طویل سلسلے جیسی اداس اور کف خیال کی یادوں میں آبروں جیسی افسردہ اور بیزار سی تھی۔ تھوڑی دیر تک اکلمہ خاموشی کے ساتھ طریق بن مالک کے سامنے کھڑی رہی، پھر وہ حرکت میں آئی اور طریق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا اے ابن مالک، گو مجھے آپ کی ذات سے کسی خوش کن جذبے کے توقع کی امید نہ تھی، تاہم میں آپ کی شکر گزار اور ممنون ہوں کہ رہبہ الیسا کے کہنے پر آپ میری مدد اور میری حمایت کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے۔ اگر آپ مجھے بحفاظت دریا تاجہ اور اس کے معاون دریا کے سنگم کے پاس کاستیلا کے مقام پر رومید تک پہنچا دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر فراموش نہ کر سکوں۔ اے ابن مالک، میں جانتی ہوں کہ جس روز آپ نے روجر اور رومیر کے خلاف موت کے میدان میں تیخ زنی کا مقابلہ جیتا تھا، اس روز میں نے آپ کے ساتھ نہ صرف یہ زیادتی کی تھی بلکہ میں نے اپنے سارے اہل خانہ کے سامنے بدتمیزی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ میں اس کے لیے بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اس وقت طریق بن مالک نے کسی قدر بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اے خاتون، میں اس سرزمین میں تمہاری خوشنودی یا نفرت کے اصول کے لیے داخل نہ ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ گزرے دنوں میں تم نے میرے لیے کیا کچھ کہا، اگر تم نے کچھ کہا بھی تو میں بھی مکمل طور پر فراموش کر چکا ہوں۔
میں تو یہ جانتا ہوں کہ جس کا مقصد کی خاطر اسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوا تھا، اس مقصد کو مکمل کر چکا ہوں۔ اے خاتون، اب میں تمہیں کاستیلا کے مقام پر رومیل کے حوالے کرنے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں، لہٰذا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو بھی پوری طرح نبھاؤں گا۔ لہٰذا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب تک یہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہو۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط 32 نمبر میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔